کشمیر سے کنیا کماری تک ہندوستان کے کونے کونے میں بے چینی ہے اور اضطراب ہے۔ کانسٹیٹیوشن خطرے میں ہے، پورا بھارت خطرے میں ہے۔ کوئی خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہندوستان میں جو ہے نا، آپ کو بہت سے سیکولر لوگ ملیں گے۔ اور جو آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی ہم سے اس کی تائید اور سپورٹ ہوگی، اس کو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک ہندوستان کے کونے کونے میں بے چینی ہے اور اضطراب ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، جو بنیادی ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ ایسے ایشوز کھڑے کیے جا رہے ہیں، جیسے افیم ہوتی ہے نا، جیسے نشہ ہوتا ہے، دارو ہوتی ہے، کہ جیسے کسی کو افیم کھلا دو وہ نشے میں آ جاتا ہے۔ تو آج کل کمیونلزم کی جو افیم ہے وہ سب جگہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن خطرے میں ہے، پورا بھارت خطرے میں ہے۔ بھارت کے چاہے کسان ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، ہر کمیونٹی کے جو شریف لوگ ہیں، جنہوں نے بھارت کو آگے بڑھایا، یوگدان دیا، بھارت کو اس حالت میں لا کے کھڑا کیا، وہ سب پریشان ہیں۔ محمد ادیب صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور کافی دنوں سے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں برابر دیکھتا رہتا ہوں، رابطہ میرا بہت کم رہتا ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی خبریں دیکھتا رہتا ہوں، چونکہ دل کو چین نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، فتویٰ لکھو، بیان کرو، وہ ٹھیک ہے مصروفیات ہماری، لیکن جب تک حالات حاضرہ پر نظر نہ پڑے دل کو چین نہیں ملتا۔ اور یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے اچھوتی نہیں ہے، چاہے سیاست ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو بہرحال میں زیادہ بات تو نہیں کہوں گا آپ سے، انشاءاللہ آج تو یہاں پہلا دن ہے، یہ آرگنائزیشن جو بھی ہے کام کرے گی، اور میری تو عادت ہے کہ جہاں بھی کوئی کام کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ انٹرفیتھ میں بہت سارے ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، پنڈت ہیں، سردار ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہماری سب سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں سبھی اپنے آپ کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ کسی بھی ڈر یا خوف یا مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے دیش کے لیے، بھارت کے لیے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے لیے اور بھارت کو ایک اچھا ملک بنانے کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کریں۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا تو بھروسہ صرف اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ پر۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کرنی بہت ضروری ہے، اور جیسے یہاں کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کا جو ہے، اور جتنے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ سارے خطرے میں ہیں۔ تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا، اور پرامن رہ کر کوئی بغاوت نہیں کرنی، کوئی غداری نہیں کرنی، کچھ ہمیں نہیں، لیکن پرامن رہ کر اپنے فنڈامنٹل رائٹس پر آواز اٹھانا یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اسے ہمیں کرنا پڑے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جب ہمارے ادیب صاحب کا دعوت نامہ ملا تو میں نے لبیک کہتے ہوئے یہاں پر پہنچا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بیٹھوں گا، نوٹس لکھتے رہوں گا،
مگر جب مجھے یہاں پر بلا دیا گیا ہے تو بہرکیف 2-3 بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آج جو کانسٹیٹیوشن کی بقا کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے تو میں اپنی اگلی بات کہنے سے پہلے امبیڈکر کی وہ بات کو جنہوں نے اپنے کتاب میجورٹیز اینڈ مائنارٹیز میں جو انہوں نے لکھی, کلیئر کٹ سگنل ہے کہ مائنارٹیز ول بی کرشڈ, اور جو کانسٹیٹیوشن جو پروویژنس ہے وہ ایک بالکل ماکری مذاق بن جائے گا, اور رول آف لا میں ان کے ساتھ امتیاز بڑھتا جائے گا. تو یہ جو بات کہی گئی ہے وہ بالکل آج سچ ثابت ہوتی ہے. آج ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں, حالات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم سے حالات بدل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کو چاہیے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. مسعود صاحب نے جو پیش کیا ایک چارٹر اور اس کے ساتھ آرگنائزیشنل اسٹرکچر, میں اس کو بھرپور اس کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اس قسم کا اسٹرکچر بنا کر آگے بڑھیں, تبھی ہم جو ہے نا کچھ کام کر سکتے ہیں. ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پورا سیفرانائزیشن آف ایجوکیشن ہو رہا ہے, زعفرانی. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ وینکیا نائیڈو صاحب جو میرے ہم اثر تھے تو وہ کہتے ہیں کیا برائی ہے سیفرانائزیشن اگر کر رہے ہیں تو کتنے فخری انداز میں کہا جاتا. پہلے لوگ جو ہے نا شرماتے تھے بولنے کے لیے, مگر آج تو بڑے گھمنڈ سے کہا جا رہا ہے کہ ہاں سیفرانائزیشن ہم برابر کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو جو مل کر یہ کام کرنا چاہیے, اس کے لیے ہم ذرا سوچنا چاہیے. دوسری بات, میں تھوڑا سا ایک دوسری بات کی طرف میں توجہ آپ لوگوں کی دلاؤں گا, یہ کہ جو ماحول خوف کا جو ماحول ہے, گھبراہٹ کا جو شکار ہے قوم, میں اس سلسلے میں ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا. اگر معذرت کے ساتھ, میں کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں. امرتا سین جو نوبل لاریٹ, انہوں نے جو لکھا, صدیوں سے ہندوستان میں جو نا ہیٹیروڈاکسی, یعنی ہر چیز پہ ہاں بولنے کی بات نہیں ہے, ہر چیز پہ حجت اور اس کے خلاف بولنے کی بات ہے. تو آج ہندوستان کا مزاج جو ہے کیا صرف خالی 10 سال میں بدل جائے گا؟ لوگ جو ہے چونکہ آج کل جو میڈیا, گودی میڈیا, اور ایک بات آپ کو میں کہہ دوں, 140 کروڑ یہاں پر جنتا ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ درگھٹنا اگر ہوتی ہے تو یہ ہماری واٹس اپ یونیورسٹی پہ اور تمام یہ جو آتا ہے آنے کے ساتھ ہی لوگوں میں خوف طاری ہوتا ہے. ارے ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, 140 کروڑ لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی درگھٹنا ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کو اتنی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سلسلے میں ایک بات, جو سروے لوک نیتی سروے جو پارلیمنٹ الیکشن 2019 سے پہلے انہوں نے جو کہا کہ یہ تمام سروے کہتا ہے کہ 2000 ووٹرز جو ہیں صرف 1% سے بھی کم انہوں نے ہندوتوا کے لیے ووٹ دیا, 1% سے بھی کم. تب اس سے اندازہ لگائیے ہم جو خامخواہ کے جو گھبراہٹ کا جو شکار ہے, جو خوف طاری ہمارے اوپر ہوا ہے, اس سے اندازہ لگائیے. آپ کہیں گے کہ بھائی اتر پردیش میں ایسے کیسے جیت ہوئی؟ ہاں صاحب, وہاں کوئی رام مندر کا یا نہیں تو کوئی دوسرا سلوگن نہیں دیا گیا ہندو راشٹر کا. وہاں پر فری بیس, فری میں راشن, ویلفیئرزم, اس کے نام کے اوپر جو نا ان کو 60 سیٹ جو ہے نا دلتوں کے ان کو کیسے ملے, یہ اس بات کی علامت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم کو جو ہے نا اس چیز میں تعمیری انداز میں سوچنا پڑے گا, اور اس کو جو ہے نا اگر یہ سمجھے کہ سب کچھ ہو چکا ہم کیا کریں, تو کوئی خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہندوستان میں جو ہے نا آپ کو بہت سے سیکولر لوگ ملیں گے, جیسا ہمارے وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی نسیم صاحب نے جو کام ہے اس سے بات سے متفق ہوں کہ تمام جتنے بھی جو جو سیکولر مسلمس ہیں, ان کو بھی جو ہے نا, مسلمس ہو یا کرسچنس ہو جو بہت بڑی بھاری تعداد میں, ان کو بھی ہم ایک جٹ کر کے اگر ساتھ لائیں تو جب ہے نا ہم جو آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ہندوستان کی سالمیت جو آج خطرے میں ہے وہ نہیں رہ سکتی. شکریہ. نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں, پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ ضرور کریں.